بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 4 جولائی اور دن ہے جمعۃ المبارک کا. بہت ہی امپورٹنٹ ایک اہم سٹوری، اور وہ بھی آئی ہے مغربی ذرائع ابلاغ سے، کیونکہ پاکستان میں تو بہت زیادہ خبریں دبا دی جاتی ہیں. سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ کچھ دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں، باہمت ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں. ایک خبر جو کہ فائنینشیل ٹائمز کی مکمل رپورٹ ہے، وہ رپورٹ ہے جناب صدر ٹرمپ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی بند کمرے کی خفیہ ملاقات کے بارے میں. اور چونکہ ابھی تک پاکستان میں تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، نہ ہی کور کمانڈرز کانفرنس میں بتایا گیا، اور نہ ہی پارلیمان کو بتایا گیا، نہ ہی کابینہ کو بتایا گیا. ہاں، بند کمرے میں اگر ایک آدھ شخص کو یہ بتا دیا ہو تو کچھ پتہ نہیں، لیکن کتنا بتایا کتنا نہیں یہ بھی نہیں پتا. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان امریکہ کو نایاب زمینوں، معدنیات اور بٹ کوائن مائننگ کی پیشکش کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ 29% ٹیرف سے بچا جا سکے اور واشنگٹن کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کیے جا سکیں. یہاں پہ میں ایک اضافہ کروں گا کہ یہ صرف 29% ٹیرف سے بچنے کی نہیں کی کوشش کی جا رہی، بلکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا کسی بھی طریقے سے عمران خان سے جان چھڑوا دی جائے، اور عمران خان کے معاملے میں ہم پر دباؤ نہ ڈالا جائے، اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی، آئین اور قانون شکنی کے بارے میں ہم سے نہ پوچھا جائے، غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے بارے میں ہم سے مت پوچھا جائے. تو اس میں یہ ضرور اضافہ کر لینا چاہیے. دوسری بات، فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موجود غیر دریافت معدنی ذخائر کی مالیت 8 کھرب سے لے کر 50 کھرب ڈالر تک ہے. ان معدنیات میں سونا ہے، کاپر ہے، اینٹمنی ہے، لینتھیم ہے، قابل ذکر ہیں جو بیٹریوں کی تیاری اور آگ روکنے والے مواد میں استعمال ہوتا ہے. معاشی بحران سے دوچار پاکستان امریکہ اور دیگر ممالک کو ان معدنیات پر سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. یہ کہنا ہے فائنینشیل ٹائمز کا. مائیکل کوگلمین نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ پاکستان نے کرپٹو اور معدنی ذخائر پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کمال ہوشیاری سے دکھائی ہے، اور اس ضمن میں سرمایہ کاروں کو بہت بڑی پیشکش کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ جیسے بڑا چودھری آتا ہے یا تھانے دار آتا ہے علاقے میں، ڈی ایس پی آتا ہے، ایس پی آتا ہے، تو یا ڈپٹی کمشنر صاحب، بڑے صاحب بہادر آتے ہیں، تو علاقے کے تمام چھوٹے چھوٹے چودھری نمبردار جن کی روٹی روزی چلتی ہے، تو وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور یہی کام پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ سے نکلے، سعودی عرب گئے، یو اے ای گئے، قطر گئے، اور اچھی خاصی شاپنگ کر کے واپس چل دیے، اور اربوں ڈالر کی، سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر گئے، وہ واپس امریکہ پہنچے. اب پاکستان کے پاس کیا تھا؟ پاکستان کے پاس تو کچھ ہے نہیں فی الوقت، اور جو ان کو دیتے سرمایہ کاری کے لیے وہ راغب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اتنی ہمت نہیں ہے، اور کچھ اور بھی پاکستان کے لیے کچھ اور بھی رعایتیں حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر دینے کے لیے کیا تھا؟ دینے کے لیے کیا تھا جی؟ وہ یہ تھا کہ مائنز اینڈ منرلز، ہمارے معدنیات، زیر زمین خزانے جو ہیں وہ آفر کر دیے جائیں. لیکن مائیکل کوگلمین نے کہا کہ یہ سب کچھ بڑی پیشکش کی جا رہی تھی پاکستان کی جانب سے. امریکہ کو نایاب زمینوں کی پیشکش اسلام آباد کی وسیع سفارتی مہم کا صرف ایک حصہ ہے. صدر ٹرمپ کی نوبل انعام کی حمایت بھی شامل ہے، کیونکہ 29% ٹیرف ہونے کے بعد پاکستان کی امریکی منڈی تک رسائی داؤ پر ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہدف ہے. پاکستان میں معدنیات کا سب سے بڑا مرکز بلوچستان میں ہے، اور جو پاکستان کے 43% رقبے پر مشتمل ہے. یہاں کاپر، سونے، اینٹمنی اور لیتھیم، کرومائٹ، کوئلہ اور نایاب ترین زمینیں وسیع مقدار میں موجود ہیں. سونے کی بڑی کان جو ہے وہ ریکوڈک ہے، اور وہ اسی بلوچستان میں ہے جی. اور ریکوڈک آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی جو تخمینہ ہے اس کا 100 ارب ڈالر کا ہے، اور یہی 100 ارب ڈالر کے لیے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آؤں گا. 25 ارب ڈالر سعودی عرب سے آئیں گے، 25 یو اے ای سے آئیں گے، 25 دیگر مڈل ایسٹ سے آ جائیں گے، 25 کا مجھے پتہ نہیں کہاں سے آنا تھا. تو 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری انہوں نے کہا تھا آئے گی، لیکن وہ 100 ارب ڈالر تو کیا ابھی تک $1 کی سرمایہ کاری بھی نہیں آ سکی.
تو یہ ریکوڈک کا معاملہ تھا، کیونکہ ریکوڈک میں ہی یہ سب کچھ کرنا تھا اور اپنے جو شیئرز ہیں وہ بیچنے تھے سعودی عرب کو، لیکن ابھی تک معاملہ نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب جی پاکستان کے سب سے بڑے اتحادی جو ہیں چین نے پہلے ہی سی پیک، کانکنی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر میں دیگر منصوبوں میں یہاں $60 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ چین کی زیادہ تر سرمایہ کاری کا مرکز جو ہے وہ بلوچستان ہے اور چینی کمپنیاں ریکوڈک اور دیگر منصوبوں کے ابتدائی مراحل کی قیادت کر رہی ہیں، لیکن سیکورٹی کی بدترین صورتحال کے باعث چینی منصوبوں پر دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور حکومت انہیں روکنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پاکستان کا مذاکراتی وفد ہم منصوبوں کے ساتھ بات چیت کے لیے پیر کو واشنگٹن پہنچا ہے، اور جس کے بعد پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ہم امریکی کپاس اور سویا بین کی خریداری کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا معاہدہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس نے اس پیشکش پر تاحال کوئی باضابطہ تبصرہ نہیں کیا، جبکہ اسلام آباد کو امید تھی کہ یہ معاہدہ جلد از جلد اسی ہفتے طے پا جائے گا۔ برطانوی جریدے کے مطابق رپورٹ میں یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ چونکہ چین بلوچستان میں پہلے ہی مائننگ کے شعبے میں کام کر رہا ہے اور سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، ان حالات میں واشنگٹن اور اسلام آباد کا معاہدہ پاک چین تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ امریکہ کی اس مداخلت سے چین کو سی پیک کی عدم تکمیل کے متعلق تحفظات ہوں گے، جو کہ چینی منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بنیادی ستون ہے۔ اس لیے بیک وقت چین اور امریکہ کو تجارتی معاملے میں ساتھ لے کر چلنا اسلام آباد کے لیے نئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ہے جناب صدر ٹرمپ کی۔ اب اور ایک اور خبر جو ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست، لیکن صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ذمے جو بڑا کام لگایا ہے، جو اس وقت گلے کا ہڈا بن چکا ہے، کیونکہ اگلنے کی آپشن ہے نہیں اور نگلا وہ جا نہیں رہا، اور اگر وہ نگلا گیا تو پھر آنے والی کئی نسلیں جو ہیں ان کی آتما بھی پریشان رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے پاکستان سے، یعنی کہ ہمارے فیلڈ مارشل سے، کہ جائیں اور جا کر نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، بلکہ آپ نے جا کے ایران بھی بات کرنی ہے اور ایران کو بھی آن بورڈ لینا ہے، اور یہ پورے کا پورا جو اسلامی ممالک کا گلدستہ ہے وہ سارے کا سارا باجمات جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، جس میں سعودی عرب شامل ہے، ایران شامل ہے، پاکستان شامل ہے۔ لہٰذا یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے کہ اب آپ نے ایران کو بھی راضی کرنا ہے اور اس کو بھی اس دوڑ میں شامل کرنا ہے۔ شاید اسی لیے صدر ٹرمپ کے مشیر جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ آنے والے دنوں میں ایسے اسلامی ملک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہوں گے جن کے بارے میں کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ تو یہ بات اب پاکستان میں اس چیز کو آہستہ آہستہ اوپن کیا جا رہا ہے۔ ابھی ابراہم اکارڈ کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب مشیر ہیں شہباز شریف صاحب کے، بہت ہی خاص ہیں، انہوں نے اس سارے چیپٹر کو کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی اب اس کشتی میں سوار ہو جائے، اور ہمیں سب کو مل کر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کوشش کو کس حد تک پذیرائی ملتی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ بند کمروں میں اور خفیہ ملاقاتوں میں طے ہونے والا ایجنڈا کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان دا لانگ رن مستقبل بعید کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، اور جو یہ ڈیلیں کی جاتی ہیں جی، ڈیل کی جاتی ہے بند کمرے میں بیٹھ کے، اور وہ اس ڈیل کا نقصان ہوتا ہے قوموں کو بھی اور ملک کو بھی۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب جانا چاہتی ہیں۔ ایک بھڑکتی ہوئی خبر دی ہے کامران شاہ صاحب نے کہ نواز شریف صاحب جانا چاہتے ہیں اڈیالہ میں، اور کیوں جانا چاہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے۔ تو اس کے بہت ساری، ایک تو میں نے لائیو سیشن میں یہ بات بتائی بھی ہے، لیکن اس میں اور کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں ہیں اور بیرونی دنیا سے رابطوں میں ہیں، بیرونی دوستوں سے رابطے میں ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور بھنک پڑی ہوگی
کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کسی وقت بھی طے ہو سکتے ہیں اور عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں اور عمران خان واپس اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں اور جا کر اپنی صفائی ضرور پیش کر دیں، اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیں ان کے سامنے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس، نواز شریف صاحب اگر جیل میں جاتے ہیں تو وہ صرف عمران خان کے ساتھ کو معاہدہ کروانے نہیں جائیں گے، بلکہ عمران خان کو کچھ بتانے جائیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم شامل نہیں ہیں، اس میں میں شامل نہیں ہوں، یہ سب کچھ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور یہ وہی ذمہ دار ہے، اس لیے آپ ہم پہ راضی رہیں اور ہم آپ کے ساتھ بالکل چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح کی وہ گفتگو کریں گے نواز شریف صاحب اگر وہ گئے تو، ادروائز اور کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ دیکھ کر ہی جائیں گے، وہ گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے اور جب ان کو 100% یقین دہانیاں ہو جائیں یا 100% ان کے پاس اطلاع ہو وہ پھر ہی قدم اٹھاتے ہیں۔ اور ماضی میں کیونکہ انہوں نے غلط انفارمیشن کی بنیاد پہ مشرف صاحب کا طیارہ اغوا کروا لیا تھا، تو اس کے بعد وہ کافی محتاط ہیں اور اب وہ اسی وقت تڑی لگاتے ہیں جب ان کو 100% یقین ہو کہ اب تڑی لگانے کا فائدہ ہے۔ تو بہرحال جی یہ دیکھتے ہیں کہ جو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک گفتگو فرمائی ہے، بظاہر تو وہ بڑی ہے روحانی قسم کی گفتگو، لیکن حقیقت میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو بھارت میں ہمیں غیبی مدد ملی اور ہمارے جو میزائل چلائے گئے وہ میزائل صحیح نہیں تھے، یعنی کہ ان کی کیلکولیشن صحیح نہیں تھی، ٹیکنیکلی اس کے نمبر آگے پیچھے ہو گئے اور وہ کہیں بھی جا کے پھٹ سکتے تھے اور کہیں بھی گر سکتے تھے۔ وہ تو قدرتی طور پہ ہماری مدد ہوئی اور وہ جو ہیں وہ ایک آئل ڈیپو پہ جا کے لگ گئے۔ تو یہ خود از خود ایک چارج شیٹ یا پھر ایک ایمبیرسنگ سچویشن کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نقوی صاحب نے دانستہ یا نادانستہ کہ ایسی گفتگو نہ کرتے اور ایسی گفتگو پھر میڈیا میں بھی آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فورسز کی کیپیبلٹی پہ شک کر رہے ہیں یا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، اور جو چیز آپ کی ڈومین میں نہیں ہے اور آپ کو نہیں معلوم تو اس پہ ذرا اگر تبصرہ نگاری نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ علماء کرام جو ہیں وہ علماء سو جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ ہر وقت حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو علماء حق ہیں وہ اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتے اور وہ اپنا کام جاری و ساری رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو احتیاط کرنی چاہیے جناب محسن نقوی صاحب کو کہ وہ خواجہ آصف صاحب کی طرح بلا وجہ ایسی گفتگو نہ کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب ایک اور خبر، اور وہ ہے عامر ڈوگر صاحب نے یہ خبر کی ہے بریک۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو آرام سے جہاز پکڑیں اور بیرون ملک چلے جائیں کیونکہ آپ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ دراصل عمران خان صاحب کو ڈرایا بھی جا رہا تھا، دھمکایا بھی جا رہا تھا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، بہتر ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان نہیں چھوڑا اور انہوں نے گھر میں نکلنے سے پہلے بتا دیا تھا زمان پارک سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو مجھے گرفتار کر لیں۔ چشمہ لگا کر وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، بالکل فریش تھے، لیکن مقصد یہ تھا، یہ 9 مئی کی صبح کی بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کو 9 مئی کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن ہے وہ سارے کا سارا پہلے سے تیار شدہ تھا اور اس میں تشدد کو شامل کیا گیا، مار دھاڑ کو شامل کیا گیا اور پھر سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا عمران خان صاحب پہ۔ اب آتے ہیں کہ اس میں فوجی عدالتوں نے جو سزا سنائی ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ نکلنے سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو ہم گرفتار کریں گے تو آپ جہاز پکڑیں اور نکل جائیں، لیکن وہ نہیں مانے اور وہ درست نہیں مانے اور انہوں نے اپنے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ یہ کسی نے ان کو غلط خبر دی ہے، مس لیڈ کیا ہے، کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا
جو یہ کام کرے کہ عمران خان کو کہے کہ باہر چلا جائے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ عقل کے اندھے تو ہیں۔ عقل کے اندھے نہ ہوتے تو وہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج نہ کرتے اور عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھڑکیاں توڑ کے گرفتار نہ کرتے۔ عقل کے اندھے تھے تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور آج تک وہ خار ہو رہے ہیں، نہ کہ عمران خان۔ تو بہرحال جی، عمران خان صاحب کو بالکل کہا گیا تھا، اس وقت بھی کہا گیا تھا، اٹک جیل میں لے کے گئے وہاں بھی کہا گیا تھا، ابھی بھی کہا گیا، اور امریکہ سے دوست آئے تھے ان کے ذریعے بھی کہلوایا گیا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، بس آپ ذرا ہمیں تنگ نہ کریں۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں مانی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔